بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح نہ پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی۔ جسے تراویح کہا جاتا ہے اصل میں یہ تراویح نہیں بلکہ قیام رمضان ہے یا نماز شب ہے یا قیام اللیل ہے۔ نماز تہجد جو پڑھتے ہیں نا اسی کو قیام رمضان کہتے ہیں، اسی کو نماز شب کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور اسی کو دوسرا نیا نام دیا ہوا نماز تراویح کہتے ہیں۔ یہ تراویح رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی بلکہ یہی نماز تہجد کی رسول خدا پڑھتے تھے۔ اس کے لیے میں اب آپ کو موطا امام مالک کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ امام مالکی مسلک کے امام، آپ کی کتاب موطا امام مالک صفحہ نمبر 181 ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا ایک رات آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کی دیکھا دیکھی میں پیچھے آپ کے صحابہ لگ گئے۔ اب دوسرے دن یہ بات عوام میں تھوڑی پھیل گئی تو دوسرے دن نمازی اور بڑھ گئے، تیسرے دن بات اور پھیلی، نمازی اور بڑھ گئے، چوتھے دن رسول خدا آئی نہیں۔ چوتھی رات کو رسول خدا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے، اور یہاں تک کہ صحابہ کا شور جو ہے آواز رسول خدا کے حجرے تک پہنچنے لگی کہ ہیں رسول خدا آئے نہیں آئے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ شور سرکار سن رہے ہیں مگر آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ باہر تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نماز کے لیے باہر آئے نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے خطرہ اس بات کا لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی امت پہ واجب کر دی جائے، اس خوف سے میں نے تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز جو تھی وہ نماز شب تھی۔ اب دوسرا حوالہ ہے بخاری شریف سے، تو بڑی بڑی کتاب ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو معاملہ اسی طرح رہا، پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت اور حضرت عمر کے ابتدائی دور حکومت میں بھی یہی حال رہا، بعد میں انہوں نے اس میں پھیر پھار کر دیا۔ یہاں پہ قیام رمضان کی بات ہے، وہی روایت جس نے بھی تراویح کا چیپٹر جہاں بھی باندھا اس نے یہی روایتیں لی جو قیام رمضان کی ہے۔ قیام رمضان کی جو روایت ہے وہی روایت ہے تراویحوں کے اندر بھی ہے۔ اور میں آپ کو ایک جاننے والی بات بتاؤں کہ جہاں پہ لفظ قیام رمضان ہے ترجمہ کرنے والے نے وہاں پہ تراویح لکھ دیا، نماز تراویح، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے ایمانی انہوں نے شروع میں ہی کی تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی بخاری کی۔ اب دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، ہم تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، بعد میں یہ وجود میں آئی، اور خلاف شریعت مصطفیٰ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف اسے وجود میں لایا گیا۔ حالانکہ رسول اللہ نے تو منع فرما دی کہ تم اس طرح کثرت سے میرے پیچھے نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر بھی واجب کر دی جائے۔ اب یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 674 دیکھیں، یہاں پہ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت علقمہ اور حضرت اسود لوگوں کو فرض نماز پڑھاتے تھے لیکن تراویح کی امامت نہیں کراتے تھے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ بڑی حیران کر دینے والی ہے۔ حضرت عمر بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اے ابو سعید، رمضان میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھوں یا اکیلا پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم خود پڑھو، تم خود قرآن پڑھو، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم کسی اور کے پیچھے قرآن سنو۔ اب یہاں پہ اگلا ایک باب ہے جس کا نام ہے جو حضرات نفل نماز مسجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک طرف جماعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف کونے میں، یعنی کہ ایک طرف تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو کونے میں اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں۔ اچھا وہ کون ہے؟
اب آپ دیکھیں اس میں ایک لفظ ہے، آپ سنیں گے تو آپ بحال ہو جائیں گے، موج آ جائے گی آپ کو. کیا لفظ ہے؟ یہاں پہ ترجمہ کرنے والے نے ایک لفظ استعمال کیا کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درویش لوگ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ امام لوگوں کو تراویحاں پڑھا رہا ہوتا تھا. درویش لوگ الگ سے اپنی نماز پڑھتے تھے، اپنی نفل نماز پڑھتے تھے. اگلی روایت یہی 7809 مصنف ابن ابی شیبہ کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو تراویحاں پڑھا رہا ہوتا اور درویش لوگ مسجد کے گوشے میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. یعنی جن کا درویشوں سے تعلق ہے کم سے کم ان کا تراویحوں سے تعلق نہیں ہوتا.